السلام علیکم۔ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے عرب کے حالات کیسے تھے؟ آپ کی ولادت کے وقت کون کون سے بڑے معجزے رونما ہوئے جس نے نہ صرف اہل قریش بلکہ پورے یہودیوں کو بھی جھنجھوڑ کر رکھا؟ اور حضور علیہ السلام کا بچپن شباب کیسا ہوا؟ ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ آپ کی آمد سے پہلے دنیا ظلم، جبر، ناانصافی اور بت پرستی کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہر کسی نے اپنا خدا بنا رکھا تھا۔ کوئی سورج کو پوج رہا ہے تو کہیں آگ کی پرستش ہو رہی ہے۔ عورت کو ایک دوسری مخلوق سمجھا جاتا، عورت کو کوئی وراثت کے اندر حصہ نہیں دیا جاتا، حتیٰ کہ عورت خود وراثت قرار پائے۔ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرنا ان کی غیرت اور مردانگی کا معیار تھا۔ معاشی طور پر اتنے تنگ دست کہ لوگ لوٹ مار کو اپنا شعار سمجھتے تھے۔ قبائل ایک دوسرے کے مال کو لوٹنے کے درپے رہتے، ایک دوسرے کے خواتین، بچوں اور غلاموں کو پکڑ کر فروخت کرتے۔ کوئی بھی قافلہ بتھا دیے بغیر ان کی حدود سے نہیں گزر سکتا۔ عریانی اور فحاشی عام تھی۔ اخلاقی طور پر اتنے گرے ہوئے کہ لوگ خانہ کعبہ کا طواف بھی ننگے جسم کرتے تھے، اور شراب اتنی عام تھی کہ ہر گھر میں قدا بنا ہوا تھا، اور لوگ اخلاقی طور پر اتنے گرے ہوئے تھے کہ ایک دوسرے کے رسم و رواج میں شریک نہیں ہوتے تھے، حتیٰ کہ مل کر طواف بھی نہیں کرتے تھے، اور طواف کو ایک رسم سمجھا جاتا تھا۔ پھر خالق کائنات نے انسانیت پر اپنی نعمت عظمیٰ نازل فرمائی، یعنی حضور علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ آپ کی ولادت 12 ربیع الاول عام الفیل 21 اپریل 571 عیسوی بروز پیر صبح صادق کے وقت مکہ معظمہ میں عبداللہ کے گھر ہوئی۔ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد ہے۔ یہ عرب معاشرے میں ایک نیا نام تھا، لیکن اس کے معنی بہت بڑے ہیں۔ محمد ایک ایسا نام جس کو سنتے ہی آنکھیں ادب سے جھک جاتی ہیں، دل مسرور ہو جاتے ہیں اور لبوں پہ درود جاری ہو جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس محمد کے معنی کیا ہے اور آپ کا نام محمد کیوں رکھا گیا؟ محمد کا لفظ حمد سے مشتق، حمد کا مطلب تعریف، اور محمد اس کو کہتے ہیں جس کی سب سے زیادہ اور بار بار تعریف کرتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا آسمان پر نام احمد ہے اور زمین پر میرا نام محمد ہے۔ احمد حمد کرنے والا، اور محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ کیا حضور علیہ السلام کی آمد یکدم ہوئی یا اس کی پہلے بھی بشارتیں یا شواہد موجود؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسول اپنے امتیوں کو آپ کی آمد کی خوشخبری دیتے گئے اور آپ پر ایمان لانے کی وصیت کرتے چلے۔ حضرت کعب العبار سے روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو یہ بات بتائی تھی کہ اگر فلاں ستارہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو سمجھنا کہ آخری نبی و زماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو۔ اور روایات میں آتا ہے کہ یہودی اپنی قوم کو نسل در نسل یہ وصیت کرتے چلے آ رہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودی یہ وصیت کیوں کرتے چلے آ رہے؟
شاید ان کے ذہن میں یہ تھا کہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں سے آئے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ شرف بنی اسماعیل کو عطا۔ آپ علیہ السلام کا ہر دن، ہر لمحہ اور آپ کی شخصیت کا ہر پہلو ایک معجزہ۔ آپ علیہ السلام کی ولادت عبد المطلب کے گھر کی کیوں؟ عبد المطلب کا اصل نام کیا تھا اور حضور علیہ السلام کے والد عبداللہ ذبیحی کیوں مشہور؟ تو دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ عبد المطلب کا اصل نام شیبہ تھا۔ شیبہ کے والد کا نام ہاشم ہے، جس کو مناف کے بیٹوں میں یہ خصوصی مقام حاصل تھا کہ آپ حجاج کرام کی مہمان نوازی کرتے، ان کو پانی پلاتے اور ان کو کھانا کھلاتے۔ آپ کا لقب ہاشم کیوں پڑا حالانکہ آپ کا نام تو عمرو تھا؟ کیونکہ یہ قریش میں واحد انسان تھا جو آنے والے مہمانوں کو کھانے میں روٹی ٹکڑے کر کے ڈال کر دیتا تھا، جس کو ہم اپنی زبان میں صحبت کہتے ہیں، وہ بنا کر دیتا تھا۔ روٹی کو ٹکڑے کرنے کی وجہ سے آپ کا نام ہاشم پڑا، یعنی ٹکڑے کرنے والا۔ ہاشم بہت بڑا تاجر تھا۔ آپ ایک دفعہ تجارت کی غرض سے ملک شام کے سفر پر روانہ ہوئے، لیکن جب آپ نجار کے مقام پر پہنچے تو وہاں آپ نے نجار کے خاندان میں ایک خاتون سے نکاح کی، شادی کر اپنی بیوی کو حاملہ حالت میں چھوڑ کر آپ ملک شام چلے گئے اور آپ کا بغداد کے اندر انتقال ہو گیا۔ ادھر آپ کی بیوی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام آپ کی بیوی نے شیبہ رکھا۔ شیبہ اپنے نونہال میں بڑے ہوئے۔ جب آپ کی عمر 12 سال ہوئی تو آپ کے خاندان والوں کو پتا چلا کہ ہاشم کا ایک بیٹا بھی ہے، تو آپ کے چچا مطلب آپ کو لینے گئے۔ جب مطلب وہاں پہنچے تو شیبہ نے ساتھ آنے سے انکار کر دیا کہ آپ میری والدہ سے اجازت لیں۔ والدہ نے بھی پہلے تو اجازت نہ دی۔ جب مطلب نے آپ کو بتایا کہ آپ کا بیٹا حرم کی پاسبانی اور اپنے والد کا منصب سنبھالنے کے لیے جا رہا ہے، والدہ صاحبہ نے اس بات پہ آپ کو اپنے چچا کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ مطلب شیبہ کو لے کر جب مکہ پہنچے تو لوگوں نے جب آپ کو دیکھا تو کہا عبد المطلب، یعنی مطلب کا غلام۔ دراصل آپ کا نام تو شیبہ تھا۔ مطلب نے لوگوں کو بتایا کہ یہ میرا غلام نہیں، یہ میرے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے، میرا بھتیجا ہے، لیکن اسی وجہ سے آپ کا نام عبد المطلب بن اور آپ کافی عرصہ اپنے چچا مطلب کے پاس رہے، بڑے ہوئے۔ مطلب کی وفات کے بعد آپ نے مطلب کے وہ مناسب سنبھالے جو اس کے پاس تھے۔ اللہ رب العزت نے عبد المطلب کو خواب دکھایا اور اب زمزم پہ کھودنے کی حکم فرمایا۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ زمزم کی آپ کھدائی کر رہے ہیں اور اس جگہ کی بھی نشاندہی کرا دی گئی۔ جب آپ آب زمزم کی کھدائی کر رہے تھے تو قریش بھی اس میں شامل ہونا چاہ رہے تھے۔ آپ نے کہا کہ یہ ذمہ داری مجھے اللہ نے سونپی ہے۔ قریش اس بات کے لیے کسی کہنا کے پاس گئے کہ وہ بھی فیصلہ کریں اور عبد المطلب ان کو اس کھدائی میں شامل فرمائے، لیکن راستے میں اللہ رب العزت نے انہیں کچھ ایسی بشارتیں دی کہ وہ اس بات کو بانٹ گئے کہ واقعی آب زمزم کی کھدائی عبد المطلب کو مخصوص کیا گیا ہے اور وہ واپس آ گئے۔ حضرت عبد المطلب نے اس موقع پر اللہ کی بارگاہ میں ایک نظر مانی کہ اگر اللہ نے اسے 10 بیٹے عطا کیے اور اس عمر کو پہنچ گئے کہ وہ اس کی حفاظت کر سکے تو وہ ان 10 بیٹوں میں سے ایک کو خانہ کعبہ کے قریب اللہ کی راہ پر ذبح کرے گا۔ جب آپ کے 10 بیٹے جوان ہوئے تو آپ کو اپنی نظر پوری کرنے کا سوچا۔ آپ نے اپنے بیٹوں سے بات کی تو وہ بھی تیار ہو گئے۔ قراردادی کی گئی کہ کس بیٹے کو اللہ کی راہ پہ ذبح کیا جائے۔ قرے میں حضور علیہ السلام کے والد عبداللہ کا نام نکلا۔ جب آپ عبداللہ کو خانہ کعبہ کے قریب لے کر جا رہے تھے اور ذبح کرنا چاہ رہے تھے تو قریش اور خاص کر عبداللہ کے نانہال سامنے آئے اور انہوں نے آپ کو اس کام سے منع فرما دیا کہ ایسا نہ کرے۔ پھر عبد المطلب نے تمام قریش کے عمائدین کو اکٹھا کیا اور اس کا حل ڈھونڈا تو آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ ایسا کریں، آپ عبداللہ کا قصاص لیں۔ آپ نے 10 اونٹ لیے
اور پھر قراندازی کی گئی. یہ طے ہوا کہ اگر قرا عبداللہ کی طرف نکلا تو پھر 10 اونٹ. اسی طرح ہر بار قرا حضرت عبداللہ کی طرف نکلتا اور جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تو قرا اونٹوں کی طرف نکلا. آپ نے حضرت عبداللہ کے صدقہ کے طور پر 100 اونٹ ذبح کیے. اس سے پہلے عرب کے اندر رواج یہ تھا کہ ایک شخص کا قصاص 10 اونٹ تھا، لیکن عبداللہ کی اس عمل کے بعد عرب کے اندر 100 اونٹ کے قصاص کی روایت قائم ہو گئی جو آج تک جاری ہے. اور یوں عبداللہ کا ایک لقب ذبیح پڑ گیا. اور حضور علیہ السلام اس لیے فرماتے تھے کہ میں ذبیحین کا بیٹا ہوں، یعنی ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو والد ذبح کرنا چاہے اور اللہ نے بچا لیا، اور دوسری مرتبہ عبد المطلب نظر کے طور پر ذبح کرنا چاہے تو اللہ نے عبداللہ کو بچا لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے اور بعد کون کون سے معجزات رونما ہوئے، دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل.